بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد محترم حضرات دوستوں بھائیوں اور بچوں بہنوں بیٹیوں اور تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی اور ان 800 سال کے درمیان زیادہ تر قوانین اسلام کے مطابق تھے۔ تعدیلات کے قوانین ہوں یا سول قوانین ہوں، زیادہ تر قوانین ایسے تھے جو قرآن حدیث سے محفوظ تھے اور تمام مسلمان بادشاہ ان قوانین کا احترام کرتے تھے۔ البتہ جو غیر مسلم وہاں پر رہتے تھے ان غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی اور پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ کسی بادشاہ نے کسی غیر مسلم اقلیت کو یا وہ اکثریت میں ہو اسے مجبور کیا ہو کہ وہ اسلامی قانون پر عمل کرے۔ انہیں پوری بھی اس کی اجازت تھی، بلکہ مسلمان بادشاہ ان کے حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ سب سے زیادہ ظالم اورنگزیب کو کہتے ہیں جی، لیکن اورنگزیب کی دستاویزات آج بھی بہت سارے مندروں میں موجود ہیں کہ انہوں نے مندروں کو جاگیریں دی، زمینیں دی، اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو۔ خود ہندو مورخین میں موجودہ دانشوروں نے بھی اس بات کی تائید اور تصدیق کی ہے اور اس بات کو لکھا ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمان وہاں پر تمام غیر مسلموں کا احترام کرتے تھے، وہ کے بادشاہ کرتے رہے۔ اگر مسلمانوں نے کوئی زیادتی کی ہوتی یا زبردستی مسلمانوں نے اسلام اٹھوایا ہوتا، جیسا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت سے اور تلوار سے پھیلا، تو شاید وہاں کو غیر مسلم بھی نہ ہوتا۔ آج بھی وہاں کی بڑی تعداد غیر مسلم ہے۔ مسلمانوں کا اقلیت پہ ہے نا 18%، ہم لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں یونٹی میں، اور پورے ہندوستان میں 14% ہے حکومت کے اعتبار سے، تو ہم صرف 14% ہیں اور 800 سال تک ہم نے حکومت کی۔ اگر ہم زبردستی کرتے اور اسلام کو زبردستی لوگوں سے قبول کراتے تو بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی ہوتی۔ تو ہمارا اقلیت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، کسی مسلمان بادشاہ نے کبھی زبردستی کسی سے اسلام نہیں قبول کرا، یہ ایک حقیقت ہے تاریخ کی۔ تو یہ 800 سال کے درمیان اسلامی قوانین کی عادت رہے اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی اسلامی قوانین یا مسلمانوں کے افکار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر انگریز آئے، آپ جانتے ہیں کہ انگریز یہاں پر آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انہوں نے یہاں کی رہائش ہندوستان میں اور مغل بادشاہ کی اجازت دی باقاعدہ ریکگنائز کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا اقتدار جماتے رہے۔ جب انہوں نے اپنا اقتدار جمانا شروع کیا اور مسلمانوں پر زیادتیاں شروع کی اور مسلمانوں کی ریاستوں پر قبضہ کیا، تو شاہ عبدالعزیز الرحمن نے فتویٰ دیا، ان کے خلاف جہاد۔ چنانچہ ان کے فتوے سے متاثر ہو کر سلطان ٹیپو نے، سراج الدولہ نے، ادھر سید احمد شہید بریلوی نے تحریکیں چلائی مسلمانوں کی آزادی کے لیے اور انگریزوں سے ہندوستان کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس وقت بڑے حصے پر انگریزوں کا قبضہ نہیں تھا، وہ کوششیں کر رہے تھے۔ تو یہ مسلمان اور اس دوران 7,32,000 لوگ شہید ہوئے۔ سن 1857 میں جب انگریزوں نے دہلی پر بھی قبضہ کیا، اس دن 40,000 علماء شہید کی گئے تھے۔ میرٹھ سے لے کر دلی تک کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پر کسی عالم کی لاش نہیں تھی۔ تو یہ میں تھوڑا پس منظر بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں مسلم پرتنا کے سلسلے میں۔ پھر جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا 1857 میں، اور یہ جو تحریک تھی سید احمد شہید کی، ان کے جو علماء بچے پوچھے تھے، انہوں نے سوچا کہ اپنی نسل کو اس مغربی تحریک سے بچانے کے لیے
ہمیں ایک درجہ بنانی چاہیے. چنانچہ سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اسلامی علوم کے لیے تفسیر حدیث اور اس وقت کے دوسرے اسلامی علوم پڑھائے جاتے تھے تاکہ اب نئے نسل کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ انگریزوں کا بھی یہاں تسلط ہو گیا اس سے ہمارا جہاد جاری رہے گا لیکن اس وقت تک ہم نئے نسل کو ان کی تہذیب سے محفوظ رکھیں. تو دارالعلوم دیوبند میں آیا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے پھر ایک اور کوشش سر سہل خان نے کی. انہوں نے یہ سوچا کہ انگریزوں کے تسلط کو ہم جب تک اپنی نسل کو محفوظ نہیں کر سکتے ان کی تہذیب سے جب تک ہم انگریزی اور جدید اردو نسل اور مغربی تہذیب کو ہم قریب سے نہ دیکھیں. چنانچہ پھر 1875 میں انہوں نے مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی جو عربک اینگلو اسکول کہلایا جاتا اور انڈین اسکول کے نام سے مشہور تھا اور بعد میں سن 1920 میں اس کے لیے گھر بنا. یہ دو تحریکیں الگ الگ. ایک تحریک وہ تھی جہاں خالص دینی علوم پڑھائے جاتے تھے, دوسری اس کی علی گڑھ میں اصلی علوم کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, دینی علوم برائے نام. تو علامہ شبلی نعمانی اور مولانا محمد علی منگیری انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں جہاں دونوں علوم ایک توازن کے ساتھ پڑھائیں. چنانچہ پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد پڑی سن 1894 میں اور یہ کوشش کی گئی کہ نصاب میں اس طریقے سے تبدیلیاں کی جائیں کہ یہاں ایسے علماء پیدا ہو جو جدید علوم کے ماہر بھی ہوں, حالات پر بھی ان کی گہری نظر ہو اور قرآن حدیث پر بھی وہ دور رکھتے ہوں. سن 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا. مسلمانوں کی اس میں بڑی قربانیاں اور کوششیں رہی. غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ رہے اور دونوں نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرایا. سن 1951 میں ڈاکٹر امبیڈکر کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی قانون بنانے کے لیے ہندوستان کا دستور اور آئین مرتب کرنے کے لیے 26 جنوری کو وہ دستور نافذ کر دیا گیا اور اس طرح سے ہندوستان مستقل آزاد ہو گیا. میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ انگریزوں کا جب یہاں تسلط رہا تب بھی انہوں نے مسلم مسئلہ کو نہیں چھیڑا اور محمد اللہ کے نام سے اس وقت مسلمانوں کا اپنا پسندہ تھا اور انگریز عدالتوں میں بھی مسلمانوں کے مسائل ان کے پسندہ کے اعتبار سے فیصلے کیے جاتے تھے, فیصلہ ہوتا تھا. باقاعدہ سن 1936 میں انگریزوں نے ایک دستور پاس کیا کہ مسلمانوں کا جو پسندہ ہے وہ محفوظ رہے گا اور اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی کبھی بھی اور مسلمانوں کے تمام تنازعات کا جھگڑا قرآن حدیث کی روشنی یعنی ان کے پسندہ کے مطابق کیا جائے گا. یہ انگریزوں نے سن 1936 میں باقاعدہ ایک قانون بنا دیا تھا. جب ہندوستان کا دستور بن رہا تھا تو اس میں دفعات 25, 26, 27, 28, 29 یہ وہ دفعات ہیں جن میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں چاہے وہ مذہبی اقلیتیں ہوں, علاقائی اقلیتیں ہوں, لسانی اقلیتیں ہوں, ان سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی. البتہ کچھ رہنما اصول بھی لکھے گئے. ان رہنما اصول میں ایک دفعہ سے اس میں یہ ہے کہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ لایا جائے یعنی تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک ساتھ قانون. اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر سے جو مسلمان ایکٹیوسٹ تھے اور اس کمیٹی میں شامل تھے انہوں نے امبیڈکر صاحب سے یہ کہا کہ آپ کا جو رہنما اصول ہے یہ مسلمانوں کے مسلم پسندہ کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ اس میں یہ بات کہی ہے کہ سب کے لیے ایک ساتھ سول کوڈ آئے گا. تو اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہر کمیونٹی کے لیے اپنا اپنا یونیفارم کوڈ ہوگا اور مسلمانوں پر اس کی کوئی آنچ نہیں آئے. انہوں نے یقین دلایا تھا اس بات کا. یہ بات زبانی تھی لیکن تاریخ میں یہ بات واقع محفوظ ہے. تو الحمدللہ یہ مسلم پسندہ محفوظ رہا اور ہمارے تمام کورٹ چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو وہاں پر آج بھی فقہ کی اہم کتابیں رکھی ہوئی جیسے فقہ حنفی کی ہدایت کی وہ انگریزی میں موجود ہے. مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل جاتے رہے ہیں تو وہ مسلم پسندہ کے مطابق ان کا فیصلہ ہوتا رہا. سب سے پہلے سن 1972 میں پارلیمنٹ کے
حاصل متمنا دے پالک دل، یعنی اگر آدمی کسی بچے کو گود لے تو اس بچے کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو سگے بیٹے کو حاصل ہوں گے۔ یہ اسلامی جو پسندہ ہے یا جو اسلامی قانون ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، دیو والے بیٹا ہے، وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا، آپ کے خون سے پیدا نہیں ہوا، تو اسے سگے بیٹے کی برابر نہیں ملتی اسلام میں۔ اس کی تفصیلات سے آپ سب جانتے ہیں۔ یہ حضرت زید جو تھے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن انہیں سگے بیٹے کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ اب یہ جب پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا تو مولانا منیر رحمانی صاحب جو ہے، یہ مولانا منیر رحمانی صاحب جو آئے تھے ان کے والد تھے، تو وہ بے چین ہوئے، ان کی نظر قانون میں رہتی تھی۔ وہ دارالعلوم یہ بتایا، انہوں نے مولانا طاہر صاحب نے رحمہ سے بات کی کہ حکومت نے ایسے سے ایک قانون بنا دیا متمنا نے۔ چانچے مولانا طاہر صاحب اور مولانا منیر رحمانی صاحب یہ بہت سارے مولانا سے ملے۔ ایک بات یہ اور عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کے جو وزیر قانون تھے HR گورکھلے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ متمنا بل جو ہم نے پاس کیا ہے کہ تمام ہندوستانی پہ لاگو ہو گئی کہ یہ یکساں سول کوڈ کی طرف یعنی یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم تھا۔ تو مسلمان اس سے اس بیان سے اور پریشان ہوئے۔ تو 13 اور 14 مارچ کو سن 1972 میں ایک ممبئی میں بڑا اجلاس جس میں تمام مکاتب فکر کے اہم لوگوں کو بلایا گیا۔ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مسلم یونیورسٹی، جامعہ اسلامیہ ایسی جو تنظیمیں تھیں جن علماء جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث اور اس طرح سے بہرا فرقہ سلیمانی ہے اور ایک دعوتی ہے، دونوں فرقوں کے امام و ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوئے، شافعی بھی اور حنفی بھی، اہل حدیث بھی اور مغرب بھی، تمام علماء 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا مجمع تھا۔ اور اس وقت مولانا لیبیا نے جذباتی تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ آج اسلام کی حفاظت کے لیے دیوبند میدان میں آ گیا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ بریلوی بھی میدان میں آ گئے ہیں، سر سے کفن باندھ کر، اور اسلام کو کوئی خطرہ نہیں یا اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ اور اسی مجلس میں یہ طے ہوا کہ ہم ایک بورڈ تشکیل دیں، تمام جماعتوں، تمام تنظیموں، تمام اہم شخصیتوں پر مشتمل ایک مسلم پسندہ بورڈ تشکیل دیا جائے جو حکومت کے بنائے جانے والے قوانین کا جائزہ بھی لیتا رہے اور اپنے احساسات اور جذبات بھی پہنچاتا رہے اور اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ کوئی ایسا قانون ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، اور پاس ہوگا تو ہم حکومت سے کوشش کریں گے اس کو بدلوانے کی۔ چنانچہ 28-27 دسمبر سن 1972 کو کلکتہ میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں مسلم پسندہ گروپ کی تشکیل عمل میں آئی، جس میں قاری صاحب الرحمٰن کو پہلا صدر منتخب کیا گیا اور مولانا منیر الرحمٰن صاحب کو سیکریٹری بنایا گیا، اور تمام تنظیموں اور بڑے اداروں کے جتنے ذمہ دار تھے ان کو نائب صدر بنایا گیا۔ تو یہ مسلم پسندہ گروپ کی تشکیل ہوئی ہے 27-28 دسمبر سن 1972 کو کلکتہ میں۔ اور قاری صاحب الرحمٰن اس کے پہلے صدر تھے سن 1972 سے لے کر سن 1983 تک۔ ان کی وفات کے بعد پھر حضرت مولانا لیبیا اس کے صدر رہے سن 1983 سے 1999۔ دسمبر 31 1999 کو حضرت مولانا لیبیا کا انتقال ہوا، یعنی ایک سال تک ہو رہا تھا اور اگلے دن دوسرا سال شروع ہو رہا تھا۔ تو سن 2000 کو پھر مولانا مجاہد اسلام قاسمی صاحب اس کے صدر بنائے گئے اور وہ 2 سال رہے 2002 تک۔ پھر 2002 سے اب تک مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب جو مولانا لیبیا کے بھانجے ہیں اور علماء کے ناظم ہیں، وہ مسلم پسندہ گروپ کے صدر ہیں، اور الحمدللہ ہندوستان کی تمام تنظیمیں، تمام اسلامی جماعتیں، تمام ادارے، تمام دانشور اور ہر مرکزی فکر کے لوگ، یعنی ہر آف ہارٹ کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا نیشنل ادارہ ہے ہندوستان کا کہ اس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا، جس پر سب کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ شیعہ بھی اس میں شامل ہیں، اس ادارے میں بہرے بھی اس میں شامل ہیں، ان کے ادارات بھی شامل ہیں۔ درمیان میں چھوٹی موٹی کوششیں ضرور کی گئی، توڑ پھوڑ کی، دو فرق پہ انہوں نے کسی بنا، لیکن انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔
سن 1900 یہ جو بل پاس ہوا تھا، پھر مسلمانوں نے مسلم پردہ بورڈ نے کوشش کی پورے ہندوستان میں جگہ جگہ بڑے بڑے اور بڑے بڑے میمورینڈم کو دیے گئے، سر جمہوریہ کو دیا گیا، وزیر اعظم کو دیا گیا، اور مسلمانوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ سن 1978 میں حکومت نے یہ بل واپس کیا، اور پھر جب یہ دوبارہ پاس ہوا ہے یہ بل تو اس سے مستثنا قرار دیا گیا مسلمانوں نے۔ اسی طریقے سے سن 1978 میں یو پی کی ہائی کورٹ نے جو لکھنؤ بینچ تھی اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جو مذہبی مقامات ہیں انہیں مفاد عامہ کے لیے ان کی زمینیں حکومت لے سکتی، باقی مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے قبرستان، ہماری مسجدیں خطرے میں تھیں۔ اس کے خلاف بھی پھر مسلم پرسنل بورڈ نے ایک مہم چلائی اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت وقت کو یہ بھی واپس لینا۔ اسی طریقے سے ایک فیصلہ حکومت یو پی کی حکومت نے یہ کیا کہ وندے ماترم ہر اسکول میں لازمی کر دیا۔ ظاہر وندے ماترم میں مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف شرکت کی گئی، تو ہندو سے پردہ بورڈ کے جو صدر تھے مولانا میاں علی رحمٰن، انہوں نے کہا کہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں، اور اگلے دن ہی اس وزیر کو برخاست کر دیا گیا جس نے گویا کہ یہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، یہ سرکولر جاری کیا تھا تمام اسکول، اور حکومت نے یہ فیصلہ بھی واپس کیا۔ اسی طریقے سن 1986 میں شاہ بانو کیس ہوئی۔ شاہ بانو نے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا کہ مجھے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور مجھے تاحیات میں جب تک میں نکاح نہ کر دوں شوہر سے نہ کرنا چاہیے، خرچ ہے۔ ظاہر اسلام میں یہ ہے کہ بھائی عدت جب پوری ہو جائے تو اس کے بعد نہ نہیں دیا جائے، کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے یہ معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان۔ ظاہر جب ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو دونوں فریق آزاد ہو جاتے ہیں، یہ عام اصول ہے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے نکاح پر اختلاف کا انشاءاللہ۔ تو یہ حکومت نے کہ جج نے یہ فیصلہ دیا کہ شاہ بانو کو اس کا شوہر تا زندگی یا تا نکاح ثانی نامزد کر، جب تک شاہ بانو دوسرا نکاح نہیں کر دیتی یا جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کو نام رفتہ دیا جائے۔ اس فیصلے سے پھر تمام مسلمان پریشان ہوئے، اس لیے ظاہر ہے یہ ہمارے قرآن حدیث کے خلاف۔ مسلم پسندہ کا مطلب ہی ہے کہ قرآن حدیث والا بات، اور مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اسلام پر آ جائے قرآن حدیث کے فیصلے کے خلاف کوئی بات منظور ہو جائے، طے ہو جائے، یا کوئی دستور بن جائے، آئین بن جائے، کوئی دفعہ بن جائے دستور کی، اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ چنانچہ پورے ہندوستان میں مہم چلائی، مسلم پرسنل بورڈ نے مہم چلائی، دیوبندیوں نے، انگریزوں نے، شیعوں نے، سب نے، اور پھر حکومت کو یہ فیصلہ واپس کیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ مسلم پرسنل بورڈ کی کارکردگیاں ایسے حکومت یہ بھی لانا چاہ رہی تھی کہ ہر نکاح رجسٹرڈ کرایا جائے، یعنی مسلمانوں کا نکاح بھی رجسٹرڈ ہوگا ورنہ ان کی نکاح پر جواز حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی حکومت اس بل پر غور کر رہی تھی یا یہ لانا چاہ رہی تھی کہ مسلم پرسنل اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور انہوں نے نکاح نامہ دیا اور حکومت سے کہا کہ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، اس میں کچھ چیزیں شوہر کو ہدایت دی گئی، کچھ بیوی کو ہدایت دی گئی، اور طلاق کا طریقہ بتایا گیا اگر طلاق ہوگی، اور دونوں سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تنازع دونوں کے درمیان ہوتا ہے تو مسلم پرسنل بورڈ کے دارالقضا یا ان کی شریف پنچایت اس کا فیصلہ کریں گی اور انہیں یہ فیصلہ قبول ہوگا۔ تو حکومت کو گویا کہ یہ نکاح نامہ پیش کیا گیا اور حکومت سے چاہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے نکاح کے رجسٹریشن کو لازمی قرار نہ دے، ہمارا اپنا رجسٹر ہے مسلمانوں کا اور یہ پسندہ کے مطابق چنانچہ حکومت کو پھر نہیں لا سکتی۔ مسلم پرسنل بورڈ نے ایک کام یہ کیا کہ جو اسلامی قانون ہے جو منتشر تھا اس کو دفعہ کے لحاظ سے یعنی ایکٹ وائز دفعہ وائز پورا ترتیب، تو یہ تمام عام مسلمانوں کو بھی آسانی ہو گئی اور پھر اسے کورٹ میں بھی پہنچا دیا گیا، تو ججوں کو بھی ججز کو بھی آسانی ہو گئی کہ
ہر مسئلے کو اس میں دیکھ سکتے ہیں انتخابات. یہ ایک بڑا کام ہے. ایک اورنگزیب وغیرہ ہمارے فتاوا عالمگیری تیار کرے. آپ لکھے پڑھے لوگ یہاں پر رہتے ہیں سب جانتے ہوں گے. 75 علماء جمع کیے تھے ہندوستان سے بھی اور باہر سے بھی, اور انہوں نے ہر مسئلے کو ڈسکس کرنے کے بعد لکھا. وہ فتاوا عالمگیری کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد یہ ہندوستان میں دوسری بڑی کوشش ہے کہ تمام قوانین کا جائزہ لے کر تمام بہت سے مولانا زمانے بیٹھ کر دفعہ تمام ہمارے جو قوانین ہیں ان کو مرتب کیا ہے. ایک بورڈ نے کام کیا کہ اس طرح کے جتنے مسائل آتے ہیں جو پرسنلتا سے واقع ٹکراتے تھے ریاست کی سطح پر بھی ہے, تو مسلم پرسنل نے ان کی پیروی کی مسلم پرسنل بورڈ کو, اور اس کو مسلم پرسنلتا کے مطابق حل کرایا. یہ کوشش کی. یہاں تک کہ بابری مسجد جو ہمارے مسلم پرسنلتا میں نہیں آتی ہے نا, بابری مسجد کا مقدمہ بھی مسلم پرسنل بورڈ نے بھی لڑا اور تنظیموں نے بھی لڑا ہائی کورٹ میں. یہ اور اب سپریم کورٹ میں باقاعدہ ایک فریق ہے جس سے مسلم پرسنل بورڈ بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو یہ تمام کوششیں مسلم پسندیدہ واقع کرتا رہا. اب جو یہ طلاق کا مسئلہ ہے تو یہ ہوا کہ لوگوں نے مولانا ولی رحمانی صاحب کی تقریر سنی ہے, جیسے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے, تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ دو افراد کا ایک تنازع تھا جائیداد کے سلسلے میں کہ ایک پرکاش سنگھ تھے اور ایک بولا دیوی تھے. ان دونوں کا جھگڑا تھا جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں, اور سپریم کورٹ میں یہ زیر سماعت تھا. تو ان کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اور کرنا بھی چاہیے تھا. اس نے وہ جائیداد پرکاش سنگھ کو دی, پوری دیوی کو اس میں سے کچھ نہیں ملا, یعنی عورت کو نہیں کیا. خود ایک فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ عورت کو نظر انداز کیا گیا ہے. وہ تو ان کا ایک ہے, ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن یہاں دو ججوں نے جو فیصلہ سنایا تھا وہاں پر انہوں نے بعد میں یہ نوٹ لگایا کہ مسلمان عورتوں پر بھی ظلم ہوتا ہے, اس لیے اس ظلم کو روکا جائے. 3 طلاق کا مسئلہ ہے, حلالے کا مسئلہ ہے, ایک سے زیادہ شادی کا مسئلہ ہے. یہ ان سے عورت کو محفوظ کیا جائے. اور پھر اس نے حکومت سے رائے مانگی کہ حکومت کے سلسلے میں انتظام کرے اور یکساں سول کوڈ کو حکومت نافذ کرنے کی کوشش کرے. یہ دو ججوں کا فیصلہ تھا. لوگوں نے حکومت کو بھی لکھا, پھر لا کمیشن کو بھی لکھا خط. اس کے نتیجے میں لا کمیشن نے ایک سوال نامہ جاری کیا 16 سوالوں پر. اس میں 14 سوال وہ تھے جو ہمارے پرسنلتا سے متعلق تھے, لیکن ان کے جواب آدمی کسی بھی حیثیت سے تھے وہ اتنا پیچیدہ تھا یا یوں سمجھیے ایسا سازشی اور شرارتی تھا کہ اس کا جو بھی جواب دیا جاتا وہ یکساں سول کوڈ کی حمایت میں اور پرسنلتا کی مخالفت میں جاتا تھا. بس اس کا ایک سوال سکھوں کے پرسنلتا سے متعلق تھا اور ایک سوال عیسائیوں کے پرسنلتا سے متعلق تھا. تو مسلم پرسنلتا بورڈ نے اس کا بائیکاٹ کیا کہ مسلمان اس سوال نامے کا جواب دیں, اور حکومت کو بھی لکھا, لا کمیشن کو بھی لکھا کہ کیا تم نے سوال نامہ مرتب کیا ہے. یہ سازش کرنا تھا. اور اس کے مقابلے میں مسلم پرسنلتا بورڈ نے ایک تحریک چلائی کہ مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد اپنے دفتر سے حکومت کو بھی, وزارت قانون کو بھی, لا کمیشن کو بھی اور صدر جمہوریہ کو بھی اپنے دفتر سے یہ تحریر کی. اس میں 3 باتیں خاص طور پہ لکھی گئی. ایک بات تو یہ لکھی گئی کہ ہم مسلم پرسنلتا میں تبدیلی نہیں چاہتے. دوسری بات یہ کہ مسلم پرسنلتا کے صحیح اور حق ہونے پر ہمیں پورا اطمینان ہے اور یہ اللہ کا کیا ہوا قانون ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ میرا سوال ہے میرے سامنے کو سوال نہیں. تیسری بات یہ تھی کہ مسلم پرسنلتا کے سلسلے میں اب مسلم پرسنلتا بورڈ کے ساتھ ہیں. جو مسلم پرسنلتا بورڈ فیصلے کرے گا ہماری حمایت مسلم پرسنلتا بورڈ کو ہوگی. اور یہ مہم ایسی چلی کہ لوگوں نے باقاعدہ کاؤنٹر لگائے سکتے مسلمانوں اور روزانہ لاکھوں دستخط پہنچے تھے مسلم پرسنلتا بورڈ میں. اس کا ایک آفس ہے, آپ نے دیکھا ہوا سوشل میڈیا پر پورا بھرا ہوا. ایک کمرے میں تمام خاص رہے, ایک بات پر 8 آدمی کے دستخط ہوتے تھے. تو اور
के अफराद उनको इमेल करते रहे, सब जमहूरिया को, वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर कानून को और ट्रांसमिशन को रोजाना 30-35,000 रोजाना इमेल किया, जो करोड़ 6 करोड़ वसूल हो चुके हैं और अभी सिलसिला जारी है। मौलाना वली रहमान साहब ने बताया था कि मसलक से बहुत कम बात गए हैं, तो इस सिलसिले में भी हमें बहुत ज़्यादा साथ होना चाहिए। जब भी कोई मामला हो तो हमें बढ़ आगे आ जाना चाहिए। अब मसला ये है कि ये तलाक और हलाला और ये एक से ज़्यादा शादी और ये संस्कृति कोड, इस सिलसिले में हम सब बातें आपसे करना चाहिए। यहाँ पर ख़वातीन हैं तो उनसे भी हम अपनी बातें रखेंगे और ये समझ रहा हूँ कि दोनों से समाप्त कर रहे होंगे। एक तो ये बात है कि हिंदुस्तान में जितनी भी अक़ीदतें रहती हैं, जो आबादियाँ हैं, जो उम्मीद रहती है, मुसलमानों में तलाक का तनाव सबसे ज़्यादा, तलाक का तनाव सबसे ज़्यादा हिंदुओं में, फिर ईसाइयों में, उसके बाद फिर जैनियों में। ये हाल एक से ज़्यादा शादी का है, एक से ज़्यादा शादी का तनाव मुसलमानों में सबसे कम, हिंदू से, ईसाइयों से, सिखों से, जैनियों। ये संसद की रिपोर्ट है सन 2011 में, मुसलमानों की अपनी बनाई रिपोर्ट नहीं, खुद हुकूमत की रिपोर्ट है। तो इस पर ये वालेगा, यानी जिनके यहाँ तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं, जिनके यहाँ शादियों के रिवाज ज़्यादा है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। एक बात हम अर्ज करें, असल में पहले ये था कि बड़े बड़े फसादात कराए जाते हैं मुसलमानों को दर्ज करने के लिए, मानसिक तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए और उन्हें बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब से सोशल मीडिया है तो पूरी दुनिया में देख सकते हो एकदम बात फैल जा रही है और किस तरह के मामला उठाए जा रहे हैं। कैसे आपकी तालीमी पार्टिसिपेट करती है, मुस्लिम शख्सियात को उनकी नींद बिगाड़ने की कोशिश किया जाता है, जो इस्लाम से मुताबिक चीजें थी उसमें से निकाल दी थी, जिस हिंदू मैथोलॉजी को पेश किया जा रहा है। और इसी तरीके से अब छोटे छोटे बात जैसे पेशा है कि भाई उसके यहाँ पर भी हो सकता, बड़े का दोष हो सकता है, इसलिए 2 साल में हमला किया, उसके बच्चे को मार दिया। फिर उन लोगों के बारे में गिरफ्तार नहीं थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके बेटे को भाई गिरफ्तार किया ताकि खौफ को हिरासत कोई दायरे तिजारत है, कोई जानवर लेके जा रहा है ट्रक में तो उनको सारा जानवर को उसके हेल्पर को और उनको लोगों को क्या ये जो लोग होते हैं जो खाली बांटने के लिए उनको देखा वो खा रहा है तो उनको लोगों को क्या, तो इस तरह एक खौफ वगैरह और नफरत पैदा की जा रही है दो कम्युनिटीज के दरमियान, हिंदू मुसलमानों के दरमियान। पहले फसाद होते थे लेकिन फसाद हुआ लेकिन अब मुस्तकिल एक बीच में दीवार खड़ी कर दी और नफरत ज्यादा काम की जा रही है ताकि ऐसे माहौल में मुसलमान जड़ हो जाए। पांच से नहीं देख रहे कि मुसलमान ज़हनी तौर पर वहाँ काफी मजबूत हो गया। पहले जिस अंदाज से बातें करता था अब उस शुजात बाज़मीरों की रेस उसे ये एहसास हो गया कि हिंदुस्तान में हमें जिंदा रहना है तो थोड़ा इनसे उदाहरण के साथ हालांकि बात हमारी तहजीब और सकाफत और इस्लामी तालीमात के बना सकती है। अब ये मसला है तलाक़ सलाह का मफहूम हुकूमत और अदालत ये चाहती है कि 3 तलाक़ें ना हो, यानी कभी भी औरत जो है या बीवी को शोहर से अलग हो, जैसे हिंदू कोर्ट बिल्कुल वहाँ तलाक़ नहीं की जा सकती। वहाँ का शादी होगी तो वो जिंदगी भर के लिए, बस वहाँ ये तो है कि कोई औरत घर के बन जाए, कोई औरत छत से कूद जाए, इस तरह को नजात पा सकती है, लेकिन तलाक नहीं कर सकता। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इनकी बीवी के साथ नहीं, अब ऐसा के बैठे तो तलाक इस्लाम में रखी है फिक्री नेचुरल जरूरत है। ऐसे हालात पैदा हो गए, फर्ज कीजिए शादी हुई, बहुत तहजीब भी कर दी गई, उसके बाद दोनों के मिजाज में शादी थी, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में हर वक्त तलाक का माहौल रहता है, दोनों का मिजाज नहीं मिलता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते, बहुत कोशिशें की
कहा जाए कि उसे जहन्नम समझ के दोनों पूरी जिंदगी गुजारें। या ये है कि शोहर आजाद नवाज़ मिले, वो किसी दूसरी औरत से अपनी ख्वाहिशात पूरी करे, औरत छुपा के दूसरी ख्वाहिशात पूरी करे। या फिर ये हो कि औरत सर से टूट जाए, जान दे दे, या उसका स्ट्रोक पड़ जाए या गैस सिलेंडर पड़ जाए, ऐसे हालात हो सकते हैं ना। तो इस्लाम ये कहता है अगर ऐसे हालात में तो मर्द तलाक अधिक तलाक का एक तरीका है। अरे तलाक को तुम विश्वास समझ जाता है, उसकी वजह ये है कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। जब आदमी बच्ची का निकाह करता है तो उसके अंदर ताकत नहीं होती कि वो दोबारा निकाह कर सके। इसलिए भी तलाक बहुत वायु करती है। मैं नहीं समझता कि कोई हिंदुस्तान में क्या होता होता, साउथ में अलग हो, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता पहले मंगनी। मैं निकाह के बारे में निकाह इस्लाम में कितना आसान हो रहा है। निकाह का तरीका ये है कि पैगाम जाए, मर्द की तरफ से जाए या औरत की तरफ से जाए या उनके रिश्तेदारों की तरफ से जाए, मामा जी दोनों का निकाह किया जाता है। इसमें यह है कि मर्द बेहतर है कि औरत को देख ले, क्योंकि पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। अभी कोई खर्च नहीं हुआ, कोई खर्च नहीं हुआ, निकाह का पैगाम गया, एक दूसरे को पसंद कर लिया गया, रिश्ता तय हो गया। अब निकाह होगा, मस्जिद में निकाह होगा, कोई हाथ नहीं कराना जी, कोई बारात नहीं कराना, कोई पिंडाल नहीं लगाना, शरीयत के खिलाफ है। हम सुन्नत का बहुत तस्करा करते हैं, दाढ़ी नहीं हो, पाजामा इतना हो, लेकिन ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम निकाह और सहाबा किराम ने तमाम निकाह मस्जिद में की, तो मस्जिद में निकाह करना ये सुन्नत। कोई पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ। निकाह कौन पढ़ाएगा? जो रिश्तेदार, लड़की का रिश्तेदार, आदि को, इमाम को, निकाह पर को कोई पैसा नहीं देना। हमारे यहाँ 5,000 रुपए देना, कोई पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, निकाह पढ़ा दिया, दुआ हो गई, उसके बाद दुल्हन जो है घर जाएगी, कोई पैसा नहीं खर्च हुआ जी। उसके बाद वलीमा, ये भी फर्ज नहीं है। हम तो कितने फर्ज रोजाना निकालते हैं कि ये भी सुन्नत है, और सुन्नत के आपने पूरे खिला दी या सारे खिला दिए या एक कप चाय खिला दी या खिलानी सुबह खिला दी, सुन्नत चलाओ। बस इसमें जो चीज जरूरी है वो मेहर, और मेहर भी दूल्हा और दुल्हन की मासी ऐसे का जिसको आसानी से शोहरत नहीं सकता। ये भी मेहर हो सकता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये भी मेहर, ये भी मेहर हो सकता है कि हम क्लास में आ, दोनों की आसानी से जो भी मेहर हो वो मेहर। तो इतना आसान हम फरमाया था कि खैर और बरकत वाला वो निकाह है जिसमें कम से कम, अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के दरमियान निकाह होते हैं, उसे देखे। मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में जो रिवाज पहले तो मंगनी का मतलब यानी जो लड़के वाले हैं तो लड़के देखते जाएंगे, 20, 25, 40, 50 लोग साथ, उनके लिए अच्छा खाना बनेगा, फिर लड़के को घेरा जाएगा, उसे पैसे दिए जाएंगे, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या कुछ गाड़ी की जाए, तब ये हुआ। अब लड़के वाले उसे जोड़ा पहनाने जाएंगे, लड़की को जोड़ा पहनाने जाएंगे तो उस लड़की के लिए जेवरात देखे जाएंगे, उसी के लिए नहीं, उसकी माँ के लिए जेवरात देखे जाएंगे, उसके बाप के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए कपड़े लेकर जाएंगे। ये हमारे यहाँ आम रिवाज, इसको कहते हैं जोड़ा पहनना। अब उसके बाद शादी होगी, कल को शादी है तो आज मड़ा, ये कुछ हिंदी का लफ्ज़ मड़ा, मड़े का मतलब ये होगा कि तमाम खानदान वालों की चूल्हा लौटा, यानी सबकी, और जो करीब करीब के लोग हो सबकी दावत, ये मड़े की दावत है। अगर कोई मड़े की दावत नहीं करता तो उसके खानदान के लोग उसकी शादी में शरीक नहीं है कि तुमने हमें मड़े की दावत नहीं दी। 3 दावतें हो चुकी। अब उसके बाद बारात जानी है तो छोटी सेहरा होती है। छोटी सेहरे में ये होता है कि उसके सेहरा बांधा जाता, लोटों का गला हो,
اور कीमती चीजें हों, और जितनी उसकी बहनें हैं या उसकी जितनी भाभियां हैं उन सबको पैसे दिए जाए 500 क्योंकि वरना लड़के को उसकी बहनें और उसकी भाभियां उतनी नहीं देती हैं जिस तहत पे क्योंकि सिरा उतरना नहीं है। बारात में जब जाओगे जब होना तो हक क्या लेती वो 500 रुपए 1000 रुपए जैसा होता 5,000 रुपए 10,000 रुपए एक ये छोटी सी राव। अब बारात भी 200 250 500 1000 और उनकी शर्तें होती कि खाने में ये आइटम बारात जा रही है लड़की की खराब। कभी किसी सहाबी की शादी में बारात नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियां की, आप बारात की करनी है, आपने बेटियों की शादियां की तो उनकी बारात किसी ज़ौजाइन मुताहरा की या किसी बिन्ते मुताहरा की बारात की। तो यहाँ बारात का एक कार्य आएंगे। अब जब बारात उसके लिए अच्छा खाना होगा और इसमें क्या होता है उसके बाद फिर सलामी होगी। दूल्हा जो है घर जाता है, वहां पर सब लड़की के जितने रिश्तेदार हैं गैर महरम औरतें वो सब औरतें देखते हैं और पैसे देते सलाम करेंगे आएंगे और छेड़छाड़ भी करती है, थप्पड़ मार देंगी, दाल नोच देंगी। गैर महरम औरतें जिसकी इस्लाम में कोई इजाजत नहीं और ये नहीं फिर जूता चुराएंगे, लड़के का जूता चुराया जाएगा। ठीक, तो ये जो दूल्हा की बहन है या उसकी भाभी है जूता चुराए, यानी जूता चुराए जिसकी सजा इस्लाम में हाथ काटता है वो रस्म है हमारे यहाँ और जूता चुराई नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। अब जूता चुराई के बाद फिर इनाम, अब ये जूता जब वापस मिलेगा जब इनाम मिलेगा। अब वो लड़का इनाम देता और अगर इनाम नहीं देता तो भाई जूता वापस नहीं मिलेगा। यानी चोरी पर इनाम आप अंदाजा लगाइए, इस्लाम ने रखा चोरी पर सजा, हमने रखा चोरी पर इनाम। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये जूता चुराएंगे, उसके बाद दुल्हन जब बैठेगी तो उस पर नोट अगर नोट नहीं बचेंगे तो कहते हैं कि रुखसती क्या देखा है। उसके बाद मिलाप होता है। मिलाप का मतलब ये होता है कि लड़की के बाप और उसके दाऊ चचा जितने भी हैं 10-12 और इधर से लड़के के जो बाप है और लड़के के जो दाऊ और चचा है वो एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ लड़की का बाप जब लड़के के बाप से मिलेगा तो हाथ मिलाते हुए उसे पैसे देंगे अपने साथ। ये मिलाप कहते हैं ठीक, और ये रात भी हमारे हैं, इसके बगैर शादी नहीं होती। भाई मिलाप तो बनी, ये तो दोनों तरफ से रिश्तेदारों का ताल्लुक बैठ के नहीं हुआ। अब इतना ही नहीं, अब उसके बाद फिर गोना होता है। गोने का मतलब होता है दोबारा खाना शुरू हो जाए। अरे वो तो 1200-400 लोग थे भाई, मजा नहीं आया खाने में। अब 40-50 लोग खास हो जाएंगे दोबारा दुल्हन को लेने, इसको कहते हैं। फिर वो जो बेटी के घर वाले हैं वो सब कपड़े बनाते, मिठाइयाँ देते, खाना खिलाते, ये गोना कहलाता है। अब ये होता है ये गोना हो गया तो शादी भी होनी भाई, ये भी चले गए तो 12 के गए, लेकिन लड़की वाले नहीं आए। तो अब लड़की वाले आते हैं, लड़कों वाले नहीं आते, फिर और क्या आते हैं मर्द लोग दोनों चले गए, इसको दशहरी कहते हैं, उधर से संदोला होता है। ये जब आएंगे औरतें तो फिर लड़की वाले सबको कपड़े बनाए और सबको पैसे देंगे। आप अंदाजा लगाइए ये निकाह कितना मुश्किल है। फिर जब पहला बच्चा होता है लड़की के तो उसके माँ बाप छूचक उस नौजायदा बच्ची को जेवर दिए जाएंगे, उसके माँ बाप को कपड़े दिए जाएंगे, सास को जेवर दिया जाएगा, खिलौने दिए जाएंगे बहुत सारे, यानी लाखों का खर्च होता है। और ये नहीं, जब इस बच्ची के बेटी की या बेटी की शादी होगी तो उसे भाग जाएगा। और भाग्य होता है भाई कसम ये शादी या आपकी शादी होगा। तो आप ये सोचिए कि बेटी वाले पर कितने खर्च। 5 से 8 घरानों में जब बेटियां पैदा होती तो लोग ये सोचते हैं भाई ये खर्च की पुण्य हमारे घर में आ गई, मुझे तो जिंदगी भर इसके लिए कमाना।
وہ اس کی پڑھائی کے لیے بھی سوچتے ماں باپ، وہ یہ سوچتے اس کی شادی کرنی بچا بچا کے شادی کے لیے رکھنا ورنہ شادی نہیں، اس لیے کہ اتنے سارے کمال اہتمام کر چکے پڑھائی جو میں نے آپ یو پی بہار میں تو یہ سب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ساؤتھ نہ ہوتا ہو، دکن نہ ہوتا ہو، لیکن اس صورتحال میں اب آپ یہ بتائیے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس عورت کا طلاق عورت کا نکاح کیسے آ سکتا ہے؟ پھر اتنے سارے اخراجات، پھر لین دین، پھر بنات، پھر چوٹی سیرا، پھر بارات، پھر سالانی، پھر جوتا چورائی، پھر بداعت، پھر منہ دکھائی، پھر ڈونا، پھر سندورا، پھر تشاری، پھر چوچا، پھر کیسے کریں؟ ورنہ جو میں نے بتایا کہ اسلام نے بتایا شادی کا طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی نکاح ہو گیا، اگر فرض کیجیے دونوں میں نہیں نبھ رہی ہے تو گھر کو جہنم مت بنا، خوشی کے ساتھ گھر کو اور اس مطلقہ سے شادی کرے دوسرا آدمی کو طلاق اور عدت گزر جائے تو پیغام پہنچ جائے، لیکن ہمارے یہاں بھی ہندوؤں کی طرح مطلقہ سے یا بیوہ سے شادی کرنے کو مانو لوگ سنت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر شادیاں، زیادہ تر نکاح یا تو مطلقہ سے ہو یا بیوہ سے، اور ہم اسے مایوس سمجھتے ہیں۔ اگر مطلقہ اور بیوہ سے نکاح کو نبھا دیا جائے تو آپ سوچیے سماج کے کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں طلاق یہ ناگزیر حالات کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب وہ حلال الی اللہ، جو حلال چیزیں ہیں جائز ہیں ان میں طلاق سب سے ناپسندیدہ بدرجہ مجبوری دی جائے، لیکن جیسے نکاح کے لیے دونوں طرف سے کوششیں ہوتی ہیں نا، چھان بین ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، ایسے طلاق کے لیے بھی چھان بین ہونی دونوں طرف سے، رشتوں والی طلاق دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں گے، صلح سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ بھائی بغیر طلاق کے بھی مسئلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے دور میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، تو اور طلاق کی اگر دونوں حکم یہ سمجھے طلاق ہوئی بس ایک طلاق ہوئی، اس کے بعد عدت ہو جائے گی۔ آدمی کو احساس ہو، عورت کو احساس ہو، دونوں مل سکتے ہیں، دونوں کے جیسے وہ ملنے تو مل ہو گئے، دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے رضامندی کی، ایک دوسرے سے دوسروں کنار کر لیں، ایک کے ساتھ ہو جائے، اور اگر وجود نہیں کرتے ہیں اور عدت گزر بھی گئی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کریں۔ یہ ہے طلاق کا صحیح طریقہ۔ اور طلاق کی کیا چیز ہے؟ حیض میں اس لیے کہ حیض میں ایک انتباہ ہوتا ہے، عورت سے آدمی کے دل میں تھوڑا سا کدورت ہوتی ہے گندگی کی وجہ سے، تو حیض میں طلاق دی، اور اس دور میں شوہر بیوی سے مل چکا اس میں بھی طلاق دی، اس لیے کہ ملاقات کے بعد وہ رغبت اور دلچسپی کم ہو جائے، تو کب طلاق دینی؟ جب پوری رغبت یعنی بدرجہ مجبوری آپ کو طلاق دینی، اور ایک طلاق دینی، طلاق بھی دینی تمام علماء نے، چاہے وہ امام شافعی ہو، چاہے وہ امام حنیفہ ہو، چاہے وہ امام مالک ہو، چاہے وہ امام محمد ہو، سب نے اس کو ناجائز حرام بدعت غیر سے لکھا، تین طلاق لکھا، ایک طلاق دینی جو طریقہ میں نے بتایا۔ اب عورت بلند ہو گئی تو اس کے بعد گزار چاہے نکاح کرے، مرد کا نکاح کرے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ تو ہندوستان میں جو رواج ہے یا جو کنسپٹ ہے، جب تک ہم تین طلاق نہیں دیں گے طلاق نہیں دیں گے، پھر دوسری طلاق کیسے دیں گے؟ جیسے میں نے بتایا، پھر تیسری طلاق بھی اسی طرح سے دیں گے، لیکن اس کے بعد جو نہیں ہو سکتا تو وہ آدمی بہت سوچ کر دے گا۔ تو ایک بات کو یہ سمجھیے، اگر عورت کس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ بھائی میں کروں، میں پریشان ہوں، میں شوہر کے ساتھ رہ جائے تو وہ بھی علیحدگی حاصل کر سکتی، اس کو کہتے ہیں خلا۔ اور اگر شوہر خلا نہیں دے رہا تو عدالت میں جائے گی عورت، اور آدمی جو ہے وہ اس سے نکاح کرا دے گی۔ تو عورت کے لیے جو آپشن ہے، عورتیں نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے طلاق کا آپشن نہیں ہے، عورتوں کے لیے دو آپشن ہے، مرد کے لیے ایک آپشن ہے، عورت کے لیے خلا بھی ہے اور سب سے نکاح بھی ہے۔ وہ خود بھی شوہر کو راضی کرے اس بات پر میں مدد رہے گی ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور میں تمہیں مہر معاف کرتی ہوں یا یہ چیزیں دیتی ہوں، اتنا زیور دیتی ہوں، اتنا پیسہ دیتی ہوں، کیا آزاد کروں؟ آزاد کروں، اور اگر وہ آزاد نہیں کرتا تو پھر وہ شریعت عدالت میں جائے، دارو قضا قائم ہے، میری پنچایت قائم ہے، وہ دو تین بار گویا کے بلائیں گے، اعلان دیں گے اور وہ نکاح کرا دیں گے۔ اگر عورت کو ظلم ہوا کتنا آسان طریقہ ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مرد کو طلاق معاف کیا گیا، عورتوں کو دو آپشن دیے گئے،
خدا کا اور فصل نکاح کا. البتہ طلاق کا اسے اختیار اس لیے ہے کہ عورتیں ذرا جذبات کی، اگر انہیں یہ حق دے دیا جائے تو شاید روزانہ طلاق کے لوگوں کے حق سے. تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے نا، تو وہ انسانوں کی فطرت سے واقف ہے، وہ نفسیات سے واقف ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. جی ایک اب ہم اپنے دوست سے ملنے چلے گئے، ان کی کھٹکھٹائی تو محترمہ بولی ان کی